کچھ لوگوں کی زندگی میں گیج کرنے والے آلے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کا پیمائش کا آلہ خراب ہو جائے تو انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور کچھ لوگوں کا اگر پیمائش کا آلہ خراب ہو جائے تو وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ڈرائیوروں نے اپنی گاڑیوں کے اور موٹر سائیکلوں کے میٹر انٹینشنلی بند کیے ہوتے ہیں، یا کبھی ان کے خراب ہو گئے ہوتے ہیں اور 10 15 سال گزر جاتے ہیں، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ وہ نارمل سپیڈ سے تحمل سے گاڑی چلانے کے، بائک چلانے کے عادی ہوتے ہیں. لہٰذا وہ اپنی سپیڈ سے، اپنی پیس سے کام کرتے رہتے ہیں، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی عقل کو بالکل ٹھیک طور پہ استعمال کرتے ہیں. جہاں آہستہ کی ضرورت وہاں آہستہ، جہاں تیز کی ضرورت وہاں تیز، اور ایک نارمل، ایک معتدل مزاج کے ساتھ وہ زندگی گزار لیتے ہیں. وہ کسی میٹر، کسی پیمائش کے آلے کے محتاج ہی نہیں ہوتے. آپ نے شاید دیکھا ہو کئی لوگ کپڑا جب آپ ان سے خریدنے جاتے ہیں تو وہ اندازے سے بتاتے ہیں کہ یہ 1 گز، یہ 2 گز، یہ 3 گز. آپ ان کو چیلنج کریں کہ یار یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد جب ان کے آپ گز کی پیمائش کرتے ہیں، وہ گز لے کر آتے ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں نکلتا قابل ذکر، کیونکہ انہیں اس حد تک عادت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنے کام میں اتنے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ آلات پیمائش کے محتاج ہی نہیں رہے ہوتے. بہت سے سبزی والے ایسے آپ کو شاید اپنی زندگی میں، یا 1 2 ایسے ضرور ملے ہوں جن کو آپ جا کر کہتے ہوں کہ یار یہ 1 کلو آلو دے دو یا 1 کلو پیاز دے دو، تو وہ ویسے ہی ڈال دیتے ہیں، اور انہیں اس بات کی بھی فکر نہ ہو کہ اگر زیادہ دے دیے تو ان کا نقصان ہو جائے گا، اور کم دے دیے تو گاہک کا نقصان ہو جائے گا. اور بہت سے گاہک بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ ایسے ہی کرتا ہے اور ٹھیک ہی کرتا ہے، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کچھ لوگ اس طرح ضرور ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ہت چھٹ، اتھرے اور پاگل اور ارنا بھینسا ٹائپ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی جگہ گھس جاتے ہیں اور کوئی بھی تباہی مچا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے میٹرنگ اور گیجنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. وہ پیمائش کے بغیر 1 قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، بلکہ 1 سانس بھی نہیں لے سکتے. جہاں ہندوستان کے میڈیا میں یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، باقاعدہ ٹی وی چینلز پر یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، شاید آپ کی نظر سے وہ ویڈیوز گزری ہوں جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو پاکستان ڈوب رہا ہے، اور یہ دیکھو پاکستان خشک سالی میں مبتلا ہے. اب وہ اپنے جو دریا کے اوپر والے حصے پر ہونے کا، جسے اپر رائپیرین کہتے ہیں، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ پاکستان کے نچلے حصے پر ہونے کے دریا پہ کے لوور رائپیرین ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہم جنگ میں تو ہرا نہیں سکے، ظاہر ہے جنگ میں تو ان کو پھینٹی لگ گئی بہت زیادہ، مطلب ٹھیک ہے 71 کی جنگ میں ہمیں پھینٹی لگی تھی، ہم تو تسلیم کرتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ 98 میں بھی حالات بہت برے ہوئے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ 65 میں بھی کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہوئے تھے، 50-50 ضرور ہوا تھا معاملہ، کچھ ہم نے مار لیا، کچھ ہم نے مار کھا لی. لیکن بہرحال اس دفعہ صرف ہم نے مارا ہے، ہم نے کوئی خاص مار کھائی نہیں ہے، اور انڈیا نے بہت زیادہ مار کھائی ہے. وہ بالکل جنگ ہارا ہے، چاروں شانے چت ہوا ہے. اس نے امریکہ سے درخواست کی کہ یار پاکستان سے کہو کہ ہماری پھینٹی لگانا بند کر دے، اور پاکستان نے امریکہ کی درخواست مان لی اور انڈیا کی پھینٹی لگانا بند کر دی. یعنی بہت برا ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ اس مرتبہ. لیکن اب وہ اس خفت کو مٹانے کے طریقہ اسے سمجھ نہیں آ رہا. یہ پانی کا ایک ہتھیار ہے جسے وہ استعمال کر رہے ہیں. جب جب دریاؤں میں پانی نہیں تھا، جب بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، جب ظاہر ہے ہمیں بھی پانی کی ضرورت تھی، انہیں بھی ضرورت تھی، تو انہوں نے کوشش کی کہ میکسیمم پانی کو ہولڈ کر لیا جائے. اور وہ بہت خوش تھے، بڑے فخر کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم یزید بن گئے ہیں اور ہم اہل پاکستان کو پیاسا مار سکتے ہیں. اللہ نے تب بھی خیر ہماری مدد کی، ہم پیاسے مرے تو نہیں. لیکن اب جب کہ بارشیں بہت زیادہ ہیں اور سیلابی کیفیت ہے، اور خاص طور پہ جو کلاؤڈ برسٹ والا معاملہ ہے اور گلیشیئر میلٹنگ والا معاملہ ہے، ان مسائل نے جو پانی کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ کر دی ہے، جس کو اب ہندوستان پوری قوت سے چھوڑ رہا ہے، اور اپنے ڈیمز میں جو پہلے سے پانی سٹور تھا اس کو بھی چھوڑ رہا ہے. اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک ہی حلے میں بہت سا پانی آ جائے، یا بار بار پانی اتنا آ جائے کہ پاکستان کا جس حد تک نقصان ہو سکتا ہے ہو، اور ہم اس کو گیج نہیں کر پا رہے. ہم وہ مست ملنگ، وہ درویش صرف لوگ نہیں ہیں جن کی گیجنگ کی جو صلاحیت ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. ہم وہ جاہل اور کندہ ناتراش ہیں. جس طرح ہم نے ہندوستان کو برا بھلا کہا اور یہ دیکھا کہ وہ اپنی جو طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اوپر والے حصے میں رکھا ہے، یا انگریز سرکار کی ملی بھگت کے ساتھ اس نے کشمیر پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو اوپر والے حصے پر مسلط کیا ہے، اب آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں،
وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ہم بھی تو اپنی سچویشن کے مطابق عقل مندی سے فیصلے نہیں کر پا رہے، نہایت جہالت کے ساتھ ہم بھی چل رہے ہیں، اس وقت معاملات کو چلا رہے ہیں۔ ہم یہ شور مچا رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب پہلے شور مچا رہے تھے، اب مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی دونوں جو چمچی کہنا تو ظاہر ہے مناسب نہیں ہوگا، مشیران خاص کہہ لیں، اسما بخاری صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ سب لوگ شور مچا رہے ہیں کہ پڑھ لو مسئلہ ہی کوئی نہیں، سنبھال لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں بھی فلڈنگ کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہوا تھا، بڑے ہولناک سیلاب آئے تھے، لیکن اس وقت بلاول بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور کوئی مریم نواز ٹائپ فیکٹر اور کوئی گنڈا پور ٹائپ فیکٹر پاکستان کی سیاست میں ان نہیں تھا، پاکستان کی گورنمنٹ سٹرکچر میں کم از کم ان نہیں تھا، سیاست میں بھلے ہوگا۔ لہٰذا ان دونوں نے اسی وقت کٹورا پکڑ لیا تھا اور مانگنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا، اور شہباز شریف صاحب نے لٹرلی اپنے آپ کو وزیر اعظم کی بجائے دریوزہ گر اعظم سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا مانگنا ہے میں نے تو، اور وہ کہتے تھے میں مانگنے نہیں آیا، اور آپ لوگوں نے بہت ان کا مذاق اڑایا سوشل میڈیا پہ، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ مانگتے رہے، اور ان کا وہ رویہ بالکل ٹھیک تھا اوور دی پیچ آف ٹائم۔ یہ ثابت ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ وہ اتنی بڑی تباہی تھی کہ ہم اس سے اکیلے نہیں نمٹ سکتے تھے۔ بلاول بھٹو صاحب نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، ہاں انہوں نے جہاز پہ چڑھ گئے اور وہ اترے ہی نہیں، اور وہ پوری دنیا میں چکر لگاتے رہے، اور انہوں نے شاید اتنی امداد لے کر نہیں آئے جتنے جہازوں کا خرچ کر دیا، یہ ایک الگ المیہ ضرور ہے، لیکن بہرحال ان دونوں نے اس وقت اس امیچورٹی کا ثبوت نہیں دیا تھا جس امیچورٹی کا ثبوت اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ، علی امین گنڈا پور صاحب دے رہے ہیں۔ جو مزمل اسلم صاحب ہیں وہ ایسی آپ کو نانسنس کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ بیچارے رو ہی رہے ہیں کہ یار پیسے نہیں ہیں، حالات برے ہو گئے، لیکن بہرحال گنڈا پور صاحب پوری رونت کے ساتھ کہتے ہیں میرے پاس پیسے بڑے ہیں، میرا صوبہ بڑا امیر ہے، میں کلہ ہی کافی ہوں۔ یہی حال مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ اور اسما بخاری صاحبہ کا ہے، وہ کہتے ہیں پورے ریسورسز لگا دیے ہیں، سارے پروجیکٹ روک دیے ہیں، ہم سیلاب کو بالکل کنٹین کر رہیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور وہ انڈیا والے بار بار پانی پہ پانی چھوڑی جا رہے ہیں۔ مودی صاحب کی خصلت ظاہر ہے بہت بری ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کل کی بچی ہیں، وہ مودی صاحب کو ابھی پہنچ نہیں سکتی، ابھی 2-4 عمریں انہیں لگیں گی مودی صاحب کو پہنچنے میں، چنانچہ مودی صاحب پانی پہ پانی چھوڑی جا رہے ہیں۔ ابھی ہم ایک سیلاب سے نبرد آزما ہوئے نہیں، اور اسما بخاری صاحبہ کو لگ رہا ہے کہ 4 تاریخ کو سیلاب پاکستان سے چلے جانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عقل پائی ہے، اور وہ نیا پانی چھوڑ رہے ہیں، اور وہ نیا سیلاب ابھی پاکستان میں داخل نہیں ہوا، اور اسما بخاری صاحبہ کو لگ رہا ہے کہ 4 تاریخ کو سیلاب پنجاب سے نکل کے سندھ میں چلا جائے گا۔ عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ، اور ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد اور کتنا پانی اوپر موجود ہے سلال ڈیم میں اور باقی انڈیا کے ڈیمز میں، اور وہ اور کتنا پانی نیچے چھوڑ سکتا ہے، ہمیں اور کتنے سیلابوں سے دوچار کر سکتا ہے۔ یہ بالکل ایک مختلف سچویشن ہے، یہ 2022 سے بھی مختلف سچویشن ہے، کیونکہ بار بار فلڈ آ رہا ہے۔ ایک دفعہ فلڈ آتا تھا اور گزر جاتا تھا، اب ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا۔ اب انڈیا نے بہت سا پانی ذخیرہ بھی کر رکھا ہے، اور بہت سا پانی گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ویسے بھی زیادہ ہے، قدرتی طور پر بھی زیادہ ہے، اور وہ ان دونوں طرح کے پانیوں کو، جو گلیشیئر میلٹنگ سے آیا ہے اور جو کلاؤڈ برسٹ سے آ رہا ہے اس کو بھی، اور جو اس کے پاس سٹورڈ ہے مبینہ طور پر اس کو بھی، وہ اندھا دھند پاکستان میں چھوڑ رہا ہے، اور بار بار بڑے بڑے ریلوں کی شکل میں سوچ رہا ہے، باقاعدہ ابھی دہشت گردی کر رہا ہے، اور باقاعدہ ہمیں ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ہمارا بہت حد تک نقصان کر چکا ہے، جس کا اس وقت تک بدقسمتی سے مریم نواز صاحبہ کو بالکل سمجھ نہیں آ سکتی۔ جو چاول جس کو ہم ایکسپورٹ کر کے کماتے ہیں اور سارا سال کھاتے ہیں، اور جو کپاس جس سے ہم اپنی ٹیکسٹائل ملیں چلاتے ہیں اور سارا سال کھاتے ہیں، یہ دونوں فصلیں ہماری بہت بری طرح تباہ ہو رہی ہیں، اور سوچیں اس پورے سال میں ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ لیکن ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم نبڑ لیں گے۔ یہی باتیں آپ کو گنڈا پور صاحب کرتے نظر آئیں گی، اور یہی باتیں آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ کرتی نظر آئیں گی۔ اگر ان دونوں کو ہم کسی سلطان راہی والا زمانہ واپس لے آئیں، یا اگر اب سلطان راہی دنیا میں نہیں رہے، تو ہم پھر سے ایک ویسی پنجابی فلم کا کوئی ری میک کریں، اور اس میں گنڈا پور صاحب کو ہم کوئی سلطان راہی کا رول دے دیں، اور مریم بی بی کو کوئی مصطفیٰ قریشی کا رول دے دیں، اور اسی طرح کا کوئی چھوٹا موٹا ڈینگے شنگے مارنے والا رول ہم اسما بخاری صاحبہ کو اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی دے دیں، تو یہ ان کے لیے شاید مناسب پلیسمنٹ ہے بنسبت چیف منسٹر کے پی اور چیف منسٹر پنجاب کی سیریس رسپانسبلٹیز کے، کیونکہ بدقسمتی سے ایک طرف مودی جیسا شاطر سیاستدان ہے جس کی عمر گزری ہے حکومتوں کو اپنی انگلیوں پہ نچانے کے، اور
اتنے بڑے ہندوستان کے گھاگ سیاستدانوں کو اور کانگریس جیسی 200 سال پرانی جماعت کو اس نے انگلیوں پر نچا لیا اور ان کے حلق سے انگلی ڈال کر اقتدار کھینچ لیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آدمی کو اس نے بڑی دیر انگلیوں پہ نچائے رکھا، اور دوسری طرف ہمارے یہ کل کے بچے ہیں جو کہتے ہیں ہم نبڑ لیں گے سیلاب سے، ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور انہیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ سیلاب کا میگنیچیوڈ کتنا زیادہ ہے اور اس سے نمٹنا کسی طور بھی آسان نہیں ہے۔ ہمارے ریسورسز بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اتنے بڑے سیلاب سے نمٹ سکیں۔ یہ ابھی تو ہم صرف جانوں کے نقصان میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو مال کا نقصان ہے جو بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہ بھی آگے چل کر ہمیں بہت سے قحطوں، بہت سی خشک سالیوں اور بہت سی طویل عرصے کی غربت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں کوئی ایسی سینس پریویل نہیں کر رہی جو یہ سمجھا سکے ہمارے لیڈروں کو کہ اس مسئلے کا میگنیچیوڈ کتنا بڑا ہے۔ چنانچہ جن حکمرانوں کے اپنے میٹر خراب ہوں تو پھر این ڈی ایم اے کے چیئرمین بھی ہم نے فوجی لگائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب جو ذرا بہرحال سینئر سیاستدان ہیں، اور نواز شریف صاحب جو کہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ذرا سمجھا لیں۔ عمران خان صاحب تو خیر کیا ہی سمجھائیں گے، ان کا تو فنی خرابی کے باعث رابطہ ہی منقطع ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں اسد کیسر صاحب ہیں، اور بیرسٹر گوہر ہیں، سینیٹر علی ظفر ہیں، ٹھنڈے مزاج کے، اور بہت سے بزرگ سیاستدان ایسے موجود ہیں جو سمجھا سکتے ہیں گنڈا پور صاحب کو۔ تو یہ دونوں طرف کے کوچز سے گزارش ہے کہ آپ کے پلیئرز پرفارم نہیں کر رہے تو آپ لوگوں کو ذرا ان کی کوئی پینٹی شینٹی لگا دینی چاہیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔